اگر کوئی مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرانا چاہتا ہے نا تو میرے بھائی پہلے یہ دیکھو کہ اختلاف کس بات پہ ہے. پہلے اختلاف ختم کرو تو اتحاد ہو جائے گا. پہلے اختلاف تو تلاش کرو تاکہ اتحاد ممکن ہو سکے. کیا خدا کی وحدانیت پہ اختلاف ہے؟ نہیں میرے بھائی. جس طرح لا الہ الا اللہ دنیا پڑھتی ہے، جو خدا کی توحید کا کلمہ سنی کا بچہ، دیوبندی کا بچہ، اہل حدیث کا بچہ پڑھتا ہے، وہی لا الہ الا اللہ میرا بچہ بھی پڑھتا ہے. خدا کی وحدانیت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کرسی پہ بٹھانے کے قائل نہیں ہیں. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد. پتہ چلا خدا کی توحید میں بھی اختلاف نہیں ہے تو کیا نبی کی رسالت میں اختلاف ہے؟ نہیں میرے بھائی. اگر دنیا محمد رسول اللہ پڑھتی ہے تو کیا ہم احمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم طٰہٰ رسول اللہ کہتے ہیں، ہم یاسین رسول اللہ کہتے ہیں؟ نام وہ بھی نبی کے ہیں لیکن ہم برائے لفظ بھی اختلاف کے قائل نہیں ہیں. جو محمد رسول اللہ دنیا پڑھتی ہے وہی محمد رسول اللہ ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. چلے آگے یہ بات تو کہتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے. پھر دنیا ہم سے پوچھے جب لا الہ الا اللہ کہنے میں ہی فلاح تھی تو تم نے محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ میں نے کہا جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے مکہ کی زمین پہ نظر کی، ہمیں کچھ ایسے بندے نظر آئے جو بتوں کو معبود سمجھ رہے تھے، کچھ ایسے دکھائی دیے جو سورج کی پرستش کر رہے تھے، کچھ ایسے دکھائی دیے جو چاند کو جھک رہے تھے، کچھ آگ کی پرستش کر رہے تھے. ہمیں اعلان کرنا ضروری سمجھا کہ ہم کس معبود کو مانتے ہیں. ہم نے فوراً کہا محمد رسول اللہ. ہم اس اللہ کو جھکتے ہیں جس کا تعارف ہمیں نبی نے کرایا ہے. جب ہم نے نبی کی رسالت کا اقرار کیا پھر میں نے دنیا میں نظر کی، مجھے کچھ ایسے دکھائی دیے جو مصطفیٰ کے سینے کو خدا کے رازوں کا خزانہ کہہ رہے تھے. کچھ ایسے نظر آئے جو نبی کے سینے کا آپریشن کراتے ہوئے دکھائی دیے. کچھ ایسے نظر آئے جو نبی کو خدا کے نور کا مظہر کہہ رہے تھے. کچھ ایسے نظر آئے جو جاہل نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے. کچھ ایسے دکھائی دیے جو مصطفیٰ کو کائنات میں خدا کے علم کا مظہر کہہ رہے تھے. کچھ ایسے دکھائی دیے جو فرشتے کا شاگرد کہہ رہے تھے. اب لازم تھا ہم نے فوراً سے پہلے کہا علی ولی اللہ. ہم اس محمد کو مانتے ہیں جس کا تعارف ہمیں علی نے کرایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ چلا یا علی، پتہ چلا نبی کی رسالت میں بھی اختلاف نہیں. کیا نماز میں اختلاف ہے؟ نہیں میرے بھائی. اگر مسلمان فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو کیا ہم 4 پڑھتے ہیں؟ نہیں. اگر وہ ظہر دوپہر کو پڑھتے ہیں تو کیا ہم شام کو پڑھتے ہیں؟ نہیں. پتہ چلا نماز میں بھی اختلاف نہیں ہے تو کیا روزے میں اختلاف ہے؟ اگر مسلمان ماہ رمضان میں 30 دن روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہم شوال میں رکھتے ہیں، ہم شعبان میں رکھتے ہیں؟ نہیں. پتہ چلا روزے میں بھی اختلاف نہیں ہے تو کیا حج میں اختلاف ہے؟ اگر لوگ حج کرنے مکہ جاتے ہیں تو کیا ہم حج کرنے کربلا جاتے ہیں؟ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شریعت کا حج مکہ میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے. لیکن اختلاف نہ ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم شریعت کا حج ادا کرنے مکہ جاتے ہیں. کیا مسلمان اگر سفید رنگ کا احرام پہنتے تو ہم سیاہ رنگ کا پہنتے؟ نہیں میرے بھائی. یہاں بھی اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو اتنا اختلاف ختم کرنے کے قائل ہیں کہ جن 3 پتھروں کو تم مار کے آتے ہو انہی 3 پتھروں کو ہم بھی مار کے آتے ہیں. جس ایک کو تم چوم کے آتے ہو اس ایک پتھر کو ہم بھی چوم کے آتے ہیں. ہم تو اختلاف نہیں چاہتے. پتہ چلا نہ خدا کی وحدانیت میں اختلاف، نہ نبی کی رسالت میں اختلاف، نہ نماز میں اختلاف، نہ روزے میں اختلاف، نہ حج میں اختلاف. پھر آخر اختلاف ہوا کہاں؟ اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے پردہ کرنے کے بعد ایک گروہ نے اپنی ہدایت کا ذریعہ نبی کے اہل بیت کو مانا، ایک گروہ نے اپنی ہدایت کا ذریعہ نبی کے صحابیوں کو مانا. میں نے کہا سب کو اپنا اپنا عقیدہ مبارک، لیکن میں اپنے بچے کو صحابی اور اہل بیت کا سادہ سا فرق بتانے کا تو حق رکھتا ہوں نا. میں نے کہا جو نبی سے محبت کرے اسے صحابی کہتے ہیں اور جن سے مصطفیٰ محبت کرے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. اللہ
حیدر مل کے حیدری سلامت و شاد ہو. لیکن آخر اتحاد ہوگا کہاں؟ اتحاد یا علی کی ولایت پہ قائم ہو سکتا ہے یا حق سیدہ پہ قائم ہو سکتا ہے. ان دنوں میں نے جماعت الاول سے لے کے مجھے سہیل بھائی میں نے پورے پاکستان میں علامہ صاحب اتحاد قائم ہونے کا ایک سادہ سا فارمولہ دیا ہے. میں نے کہا اتحاد بطول کے حق پہ قائم ہو سکتا ہے. ہم آپ سے چند سوالات کر لیتے ہیں, ہمیں ان کے جوابات دے دیں. اتحاد منٹوں میں ممکن ہے مسلمانوں کے درمیان. ہمارا پہلا سوال, کیا نبی کی بیٹی نبی کے بعد دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ دوسرا سوال, اس وقت تخت پہ کون بیٹھا تھا؟ تیسرا سوال, حق لے کر آئی یا خالی واپس آ گئی؟ چوتھا سوال, نبی کی بیٹی کے دروازے پہ حملہ کرنے والوں کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ پانچواں سوال, مصطفیٰ کی بیٹی کو زخمی کس نے کیا؟ چھٹا اور آخری سوال, کس کے بطول کے جا رہی تھی؟ یا علی میں ان سے ناراض جا رہی ہوں, میں اپنے بابا کے سامنے جا کے ان کی شکایت کروں گی. میں نے کہا ان کے نام ہمیں آپ بتا دیں. وہ نبی کے بھی گستاخ ہیں, وہ بطول کے بھی دشمن ہیں, وہ سیدہ کے بھی قاتل ہیں. ان پہ مل کے تبرہ کر لیتے, اتحاد